Feminists don't have a sense of humor. انگریزی میں ایک اصطلاح ہے گولڈ ڈگر، جس کا عام طور پر اطلاق خواتین پر ہوتا ہے۔ گولڈ ڈگر کا مطلب ہے ایک ایسی خاتون جس کی نظر کسی مرد کے پیسے پر ہو۔ اردو میں گولڈ ڈگر کے لیے کوئی براہ راست اصطلاح موجود نہیں ہے، مگر پچھلے دنوں کے کچھ واقعات میں ہم نے اس ٹرم کو کافی استعمال ہوتے ہوئے سنا۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس اردو میں گولڈ ڈگر کے لیے کوئی لفظ کیوں نہیں ہے؟ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کلچر میں اس بات کو عجیب یا معیوب ہی نہیں سمجھا جاتا۔ جب رشتے کی مارکیٹ سجتی ہے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا یا اس کے گھر والے کتنے ویل سیٹلڈ ہیں، یعنی پیسہ وہ پہلی چیز ہے جو کسی مرد میں دیکھی جاتی ہے۔ لڑکی کی صفات میں گھر کے کام کاج میں طاق ہونا، خوبصورت ہونا اور خاموش طبع ہونا سر فہرست ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر شادی کا سودا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لڑکی کی خوبصورتی سے لڑکے والوں کی ظاہری شان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے خاموش طبع ہونے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لڑکے والے اتنے طاقتور ہیں کہ وہ لڑکی کی سوچ اور شخصیت پر مکمل طور پر حاوی ہیں، اور گھریلو کام کاج میں طاق ہونے سے اس کا یقین ہوتا ہے کہ وہ گھر کو چلتا رکھ سکتی ہے تاکہ لڑکا اور اس کے گھر والے اپنی زندگی آرام سے بسر کر سکیں۔ گھریلو ہونے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لڑکی جتنا گھر میں رہے گی اتنا ہی اس کی سیکچولیٹی پر قابو پایا جا سکے گا، یعنی کہ لڑکے کا پیسہ یہ سب سہولیات سمیٹنے میں مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جشن اور سجاوٹ کی چکا چوند میں ان سب چیزوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، اور لڑکی کی ان تلخ حقیقتوں سے توجہ ہٹانے کے لیے مالی ضرورت کے علاوہ مذہب، تہذیب اور اقدار کا ٹھیکیدار مطلب علم بردار ہونے کے گہرے احساس کے ساتھ اسے رخصت کر دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف ہمارے ہاں کی جہیز کی روایت میل گولڈ ڈگنگ کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ میری ایک سہیلی کی شادی ہوئی تو دیکھا کہ اس کے سسرال کا ڈرائنگ روم خالی پڑا تھا۔ معلوم ہوا کہ سسرال والے اپنے بیٹوں کے جہیز سے اس کو بھرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ گھر اور رشتہ داروں وغیرہ کو چھوڑنا، سسرال کی خدمت، بچوں کو پالنے کی اولین ذمہ داری، گھر کا کام کاج، اور اس سب کے اوپر اس کی ہر حرکت پر کڑی نگاہ، عورتوں کی اکثریت کے لیے شادی یہ سب کچھ لے کر آتی ہے۔ سوچا جائے تو اس سب میں لڑکی کا نقصان بہت نمایاں ہے۔ مرد البتہ پہلے بھی کماتے ہیں اور بعد میں بھی، پہلے بھی ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں اور اکثر بعد میں بھی۔ پیٹریارکل معاشرے میں ان کی ذمہ داری پیسے کمانا ہے، جو کہ وہ بیوی یا بچوں کے نہ ہوتے ہوئے بھی کماتے، لیکن ہاں ظاہر ہے کہ اس کو شیئر نہ کرنا پڑتا۔ البتہ عورتوں کی اکثریت کے لیے بغیر کسی انٹرپشن کے پیسے کمانا بہت مشکل ہے۔ اول تو معاشرہ انہیں کریئر کے لیے تیار ہی نہیں کرتا، اور پھر اگر وہ کسی پروفیشنل فیلڈ میں چلی ہی جائیں تو انہیں تب تک کامیاب نہیں سمجھا جاتا جب تک ان کی شادی نہ ہو جائے۔ شادی کے بعد اگر ان کو نوکری کی اجازت ہو بھی تو گھر اور بچوں کی ذمہ داری کی وجہ سے وہ اپنے کریئر کے اس عروج پر نہیں پہنچ پاتی جس پر مرد، جن پر پیسہ کمانے کے علاوہ اور کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی۔ اسی وجہ سے عورتیں ایسی فیلڈز میں بھی نہیں جا پاتی جہاں پیسہ زیادہ ہو۔ آج بھی ڈاکٹر بہوؤں کو گھر پر بٹھا دیا جاتا ہے، اور ٹیچر خواتین کو پرائیویٹ ادارے اس بری طرح سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ اپنی معمولی تنخواہوں میں وہ امیر تو کیا اپنے پاؤں پر بھی نہیں کھڑی ہو سکتی، اور یہی تو پروفیشنز عام طور پر عورتوں کے لیے مناسب مانے جاتے ہیں۔ یہ سب تو ان عورتوں کا قصہ ہے جنہیں پڑھایا لکھایا جاتا ہے، حالانکہ اس میں بھی اکثر بہنوں اور بھائیوں میں تفریق کی جاتی ہے۔ امیر خاندانوں کے بیٹوں کو باہر پڑھنے یا پرائیویٹ اداروں میں پڑھانے کو انویسٹمنٹ سمجھا جاتا ہے، جبکہ لڑکیوں کی ایسی مہنگی تعلیم پیسے کا ضیاع۔ یہاں تک کہ بیمہ پالیسیوں کے اشتہارات میں آج تک لڑکوں کی تعلیم اور لڑکیوں کی شادی کے اخراجات کو اولین ترجیح دی جاتی ہے۔ سن 2000 سے پہلے تو لاہور جیسے بڑے شہر میں ایسے کالج بھی موجود نہیں تھے جو لڑکوں اور لڑکیوں کو بیک وقت ایک جیسی تعلیم دیتے۔ لڑکیوں کے کالجوں کو زیادہ تر ٹائم پاس کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا جب تک کہ ان کی شادی نہ ہو جائے، یا ہمیں گورنمنٹ کے اشتہاروں میں یہ سمجھایا جاتا تھا کہ پڑھی لکھی ماں آگے پڑھی لکھی نسلیں پیدا کرتی ہے، ایسے جیسے عورت کی تعلیم کا کمائی سے کوئی لینا دینا نہیں، اور مرد کا اپنے بچوں کی پرورش سے۔ یا پھر تعلیم کو اچھے رشتے اٹریکٹ کرنے کا ذریعہ گردانا جاتا تھا اور ہے۔
جی ماشاءاللہ بہت پڑھی لکھی ہے ہماری بیٹی، لیکن ہم اتنے بے شرم نہیں کہ اپنی بہو بیٹیوں سے نوکریاں کروائیں۔ یہ پروفیشنل ڈگری کے معاملات تو امیروں کی باتیں ہیں، طبقاتی طور پر اس سے نیچے آتے جائیں تو معاملہ اور بھی گمبھیر ہوتا جاتا ہے۔ مالز، گھروں، فیکٹریوں اور کھیتوں میں کام کرنے والی خواتین کے لیے اس استحصال کے سائیکل کو توڑنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو ایسے میں جن خواتین کو گولڈ ڈگر کہا جاتا ہے وہ اصل میں کسی بھی معاشرے میں رابن ہوڈ کا کردار ادا کرتی ہیں۔ وہ اپنے دماغ، خوبصورتی، ایموشنل انٹیلیجنس اور کچھ کیسز میں جسم کو استعمال کر کے پیسے کو ری ڈسٹریبیوٹ کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ جس سسٹم میں، جیسے کہ منٹو صاحب نے بہت خوبصورتی سے فرمایا ہے کہ عورت کو کوٹھا چلانے کی تو اجازت ہو لیکن تانگا چلانے کی نہیں، وہاں پر عورتوں کے لیے پیسے تک رسائی سیدھے طریقوں سے ممکن نہیں۔ جس معاشرے میں عورتوں کی کمائی اور اپنے اون پر رہنا ممکن نہ ہو، وہاں پر عورتوں کے لیے زندگی گزارنے کا واحد طریقہ کسی نہ کسی مرد کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے، چاہے وہ شادی کے ذریعے ہو یا اس کے باہر۔ اس طاقت کے عدم توازن کا مطلب یہ بھی ہے کہ شادی میں جس کے پاس پیسہ ہے اور جس کی عزت طلاق، چیٹنگ، دوسری شادی وغیرہ سے مجروح نہیں ہوتی، وہ جو کچھ بھی چاہے کر سکتا ہے، یا کم از کم اس کے کرنے کے امکان سے آپ کو مسلسل خوف زدہ رکھ سکتا ہے۔ اس حساب سے شادی کیے بغیر کسی امیر مرد کا پیسہ اینٹھنا ایک ریڈیکل ایکٹ سے کم نہیں۔ لیکن جب وہ مرد شادی شدہ ہو تو مسئلہ فیمنسٹ لحاظ سے بھی کچھ پیچیدہ ہوتا ہے۔ تھیوری کی روح سے آپ دنیا کی ہر مسئلے کا حل نہیں تلاش کر سکتے۔ دھوکہ، حسد، مقابلہ، یہ سب انسانی جذبات دنیا میں موجود رہیں گے، لیکن یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ معاشرتی رویے اور قانون کی جانبداری ان جذبات پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ ہمارے کلچر سے ہٹ کر دیکھیں تو گولڈ ڈگنگ کے خلاف دو میجر آرگیومنٹس نظر آتی ہیں۔ ایک کہ اس سے کمایا پیسہ ویل ڈیزروڈ یا ارنڈ نہیں ہے، یعنی کہ اس میں کوئی محنت درکار نہیں، جبکہ پروسٹیٹیوشن کو عام طور پر صرف جنسی ہوس تک محدود سمجھا جاتا ہے۔ گولڈ ڈگنگ میں ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ کی امپلیکیشن ہے، چاہے وہ کتنی بھی ٹرانزیکشنل کیوں نہ ہو۔ جس معاشرے میں سیکچول چوائس عام ہو، وہاں کسی عورت کا کسی امیر مرد کو مروب کرنا آسان نہیں۔ آپ یہ یوٹیوب چینل دیکھیے اور مجھے یہ کہیے کہ اس عورت کو اس لائف سٹائل کو مینٹین کرنے کے لیے ٹیلنٹ، محنت، پرسنالٹی اور ڈسپلن درکار نہیں۔ بھلے آپ اس کی زندگی اور باتوں سے متفق نہ ہوں، لیکن یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ وہ محنت نہیں کر رہی۔ اگر مسئلہ صرف انڈیزرونگ ہونے کا ہی ہے تو جب کسی بچے کو اپنے ماں باپ کی جائیداد میں بغیر کچھ کیے حصہ ملتا ہے تو ہم اس بات کو بھی اتنا ہی برا کیوں نہیں سمجھتے؟ دوسرا اعتراض گولڈ ڈگنگ پر یہ ہے کہ اس سے کسی شخص کو دھوکہ دے کر اس سے پیسے ہتھیانے کی بو آتی ہے۔ اگر مرد کو نظر آ رہا ہے کہ خاتون کے پاس کم پیسہ ہے اور وہ اسے تحفے تحائف کے لیے استعمال کر رہی ہے تو وہ اسے آسانی سے چھوڑ سکتا ہے۔ سوشلی اس پر اس کا کوئی منفی اثر نہیں ہوگا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ وہ سب کچھ خاتون کو اپنی مرضی سے دے رہا ہے۔ کرپٹ پیسہ وہ ہوتا ہے جو جھوٹ، دھوکہ دہی، ظلم اور بے ایمانی کی بنیاد پر کمایا جائے۔ گولڈ ڈگر کسی مرد کی کن پٹی پر پستول رکھ کر اس سے پیسہ نہیں چھینتی۔ That money is freely given۔ اگر وہ کوئی جھوٹ نہیں بول رہی تو اس میں دھوکے کا عنصر کہیں نہیں پایا جاتا۔ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو عظمیٰ خان کے اس فیصلے پر تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے FIR واپس کیوں لے لی، تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن پر ملک کا سارا میڈیا خاموش ہے، جس نے 190 ملین پاؤنڈ دے کر برطانوی حکام کے ساتھ سیٹلمنٹ کی، اس کے خلاف دو لڑکیاں اپنی جان خطرے میں ڈال کر لڑیں؟ چلیے عظمیٰ خان کو کسی امیر آدمی کے ساتھ جڑ کر پیسے اور پروٹیکشن کا فائدہ ہے، آمنہ عثمان کو اپنی حرکت کا یہ فائدہ ہے کہ ان کے گلے میں شادی کا میڈل لٹکا رہے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس سب میں عثمان ملک کی عیاشی کے علاوہ کیا موٹیویشن تھی؟ ایسا مرد جس کی بیوی گھر میں موجود ہو اور وہ اس کو طلاق، ایلیمنی اور مینٹیننس دے کر آگے بڑھنے کے بجائے دوسری عورتوں کو اپنے پیسے کے زور پہ ورغلاتا پھرے، ایسے مرد کے لیے کون سی اصطلاح ہے؟ جس مرد کی جیب میں 2 ملکوں کی پولیس، حکومت اور میڈیا ہو، اس کے لیے کیا گالی ہے؟
تو ہمارے ملک میں حرام کمائی یا اعتدال پسندی کا ذکر بھی قصہ پارینہ بن چکا ہے۔ میانہ روی اور حلال کمائی کو ایک زمانے میں لوگ کچھ گردانتے تھے، لیکن اب تو صرف کتنی گاڑیاں، کتنا بڑا گھر، انہی چیزوں کو صفت سمجھا جاتا ہے۔ تو ہماری یہ توقع کیوں ہے کہ اس قسم کے معاشرے میں ورچو کا سارا بوجھ عورتیں ہی اپنے کندھوں پر اٹھائیں؟ اگر عظمیٰ خان کیس لڑ لیتی اور جیت جاتی تو اس سے ان کو کیا ملتا؟ کیا حکومت ان کو ساری زندگی کے لیے پروٹیکشن دیتی؟ کیا وہ ان کو کھانا پینا اور رہائش مہیا کرتی؟ کسی کی ذہنی تکلیف کا ازالہ آپ کی شاباشی اور تھپکیوں سے نہیں ہوتا، یوں تو ہارڈ کیش سے بھی نہیں ہوتا، لیکن کم از کم ہارڈ کیش ان خواتین کو گارڈ والا گھر، پروٹیکشن یا شاید ایک ایسے ملک سے فرار کا موقع دے دے جہاں پر انصاف نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہمارے قانون کے ذریعے عورتوں، خصوصاً غیر شادی شدہ عورتوں کو کسی قسم کی پروٹیکشن یا فائدہ ملنا ناممکن ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اپنی خاموشی کے بدلے ان خواتین نے ایک بھاری رقم لی ہوگی، لیکن بعد کی ڈیولپمنٹ سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ایک خاتون گولڈ ڈگر کی بھاری رقم اور بڑے ڈان کی بھاری رقم میں کتنا فرق ہے۔ آخری اطلاعات آنے تک ملک ریاض نے عظمیٰ خان اور ان کی بہن کے اوپر 5 ارب روپے کا کیس کیا ہے، اور ان کے آمنہ عثمان کے ساتھ مکمکہ کی رقم زیادہ سے زیادہ 20 کروڑ بتائی جا رہی تھی۔ 5 ارب 20 کروڑ۔ گولڈ ڈگر کون ہے؟ لیکن جب اس ٹرم کا ذکر ہوتا ہے تو ہمیں صرف عورتوں کا ہی کیوں خیال آتا ہے؟ Feminists don't have a sense of humor.